بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، اور بلند آواز سے اس امید پر پڑھے درود شریف کے ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اس محفل کو آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا سے دیکھ رہے ہیں، تو بآواز بلند اسی امید پر پڑھنے کی کوشش کرے، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ شادی خانہ آبادی کے سلسلے میں اس محفل نور کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس نکاح میں خوب خوب برکتوں کا نزول فرمائے اور اس رشتے پر اپنے کرم کی مہر لگائے۔ یقیناً نکاح یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ترین سنت ہے، اور آپ دیکھیں اور غور کریں کہ زمین پر اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے رشتوں کو وجود عطا فرمایا ہے، اور ہر رشتہ اپنے اندر ایک تقدس رکھتا ہے، ایک عظمت رکھتا ہے۔ سارے رشتے اپنی جگہ مسلم ہیں، مگر یاد رکھیں کہ دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں وہ تمام تر رشتے زمین پر بنے، اللہ نے ان رشتوں کو زمین پر وجود عطا فرمایا ہے، لیکن ایک ایسا رشتہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر نہیں بلکہ جنت میں وجود عطا فرمایا ہے، اور اسی رشتے کا نام ہے نکاح اور شادی۔ کیا آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے نکاح اور شادی اس رشتے کو جنت کے اندر بنایا ہے، سبحان اللہ۔ علماء کرام کی آمد ہو رہی ہے، ہم دل کی عطا گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں اور دعا گو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان علماء کا سایہ عاطفت ہمارے سروں پر دراز سے دراز فرمائے۔ نکاح کا رشتہ اللہ نے جنت کے اندر بنایا ہے، سارے رشتے اپنی جگہ مسلم ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جس رشتے کو جنت کے اندر وجود دیا ہے اس رشتے کو نکاح اور شادی کہتے ہیں۔ اس سے متعلق ایک روایت میں آپ کے سامنے عرض کر کے رخصت ہو جاؤں، جسے سیدنا خواجہ خواجگاہ معین بے کسا عطائے رسول سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ہشت بہشت میں نقل فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے بڑے غور سے سننا، انشاءاللہ اس فضیلت کو سننے کے بعد ہر کوئی مچلنے لگے گا انشاءاللہ، اور شاید یہ فضیلت آپ نے کبھی سنی ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ کر چکے اور ان کی توبہ کو اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرمایا، ان کی توبہ قبول ہو گئی، تب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو ملاقات کی اجازت عطا فرمائی۔ انہوں نے ملاقات کی، حضرت آدم علیہ السلام نے حق زوجیت ادا فرمایا، زوجین والی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم حاضر ہو رہے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی
اے آدم اللہ کا حکم ہے کہ آپ غسل کر لیجئے. سبحان اللہ. کیا عرض کیا؟ آپ غسل کر لیجئے. پتا چلا کہ اللہ کے نبیوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ جبریل ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر غسل کی گزارش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بتائیں آج کوئی ایسا ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ معاذ اللہ نبی ہماری طرح ہوتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو بتاؤ کہ آپ کے پاس کون سا فرشتہ آتا ہے؟ کوئی بھی نہیں آتا ہے. لیکن اللہ کا جو نبی ہوتا ہے اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہو رہے گے اور عرض کر رہے ہیں اے آدم اللہ کا حکم ہے کہ آپ غسل فرما لیجیے. تب حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا اے جبریل میں جو غسل کروں گا کیا اس غسل پر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے مجھے کچھ اجر بھی دیا جائے گا؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے آدم اے اللہ کے نبی ہاں اللہ تبارک و تعالی اس پر بھی آپ کو اجر عطا فرمائے گا. حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے جبریل وہ اجر کیا ہوگا؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ اے اللہ کے نبی اس پر اجر یہ ہوگا کہ جب آپ غسل فرمائیں گے تو اس غسل میں پانی کے جتنے قطرے گریں گے اللہ تبارک و تعالی ہر قطرے کی عوض ایک ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا اور وہ فرشتہ قیامت تک اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتا رہے گا اور ان تمام تر فرشتوں کی قیامت تک ہونے والی عبادت کا ثواب اللہ تبارک و تعالی آپ کے نامہ اعمال میں درج فرما دے گا. قربان جائے حضرت آدم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے جبریل کیا یہ فضیلت صرف میرے لیے ہے یا میری اولاد کو بھی اس فضیلت سے کوئی حصہ عطا کیا جائے گا؟ حضرت جبریل امین اللہ کی اذن سے عرض کرتے ہیں اے آدم اے اللہ کی نبی آپ پر اللہ کی رحمت ہو. آپ کی اولاد میں جو جو افراد جائز غسل کریں گے یعنی جو مرد اپنی ازواج سے تعلق بنا کر جائز تعلقات بنا کر جب غسل کرے گا تو آپ کے غسل پر آپ کو جو اجر دیا جا رہا ہے آپ کے صدقے آپ کی اولاد کو بھی وہی اجر دیا جائے گا یعنی ان کے بھی جائز غسل کے ہر قطرے کے عوض میں اللہ فرشتہ پیدا فرمائے گا اور وہ فرشتہ قیامت تک کی عبادت کرے گا اور اس قیامت تک کے ہونے والی عبادت کا ثواب بھی آپ کے اولاد کے نامہ اعمال میں عطا کر دیا جائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت جبریل اب عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی مگر ایک بات آپ اور سن لیں. یہ تو جائز فضیلت جائز غسل کی فضیلت بتا دی حضرت جبریل نے. اب عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی ایک بات اور بھی سن لیں وہ یہ کہ اللہ نہ کرے آپ کی اولاد میں کوئی ایسا فرد ہو جس نے ناجائز تعلقات کے بعد غسل کیا. اللہ اکبر. اللہ نہ کرے کوئی زنا کا مرتکب ہو گیا جس نے ناجائز تعلقات بنا لیے اور اس کے بعد جو غسل اس نے کیا اس غسل میں جتنے قطرے گریں گے ہر قطرے کے عوض ایک ایک شیطان پیدا کیا جائے گا. اللہ اکبر. اور وہ شیطان قیامت تک کے گناہ اور اللہ کی نافرمانی کرتا رہے گا اور قیامت تک کے اس ہونے والی نافرمانی اور قیامت تک کے ان کیے جانے والے گناہوں کا وبال اس ناجائز غسل کرنے والے کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا. اللہ اکبر.
اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، اس کی رحمت سے ازدواجی زندگی سے اپنے آپ کو منسلک کیا اور جائز غسل کر کے اس فضیلت کو حاصل کر رہیں گے، اللہ نہ کرے کوئی ناجائز غسل کر بیٹھے تو اس کے نام اعمال میں بہت بڑا وبال آ سکتا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی فرمایا کہ جب بندہ اپنی زوجہ سے تعلق بنا کر غسل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس غسل میں گرنے والے قطروں کے عوض میں اس بندے کو حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں ہمارا اسلام کتنا حسین ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو بظاہر یہی ہے کہ انسان اپنی خواہشات کی تکمیل کر رہا ہے، زوجین تعلقات قائم کر کے اپنی خواہشات کی تکمیل کر رہے ہیں، مگر اسلام نے ایک ضابطہ دے دیا کہ تم اگرچہ اپنی خواہشات کی تکمیل کر رہے ہو، کرو، مگر اس طریقے پر کرو جو طریقہ تمہیں اللہ کے نبی نے دیا ہے، جو طریقہ تمہیں تاجدار دو عالم نے دیا ہے۔ اگر تم نے مصطفیٰ کے طریقے کو اپنا کر اپنی خواہشات کی تکمیل کر لی تو یہی خواہشات کی تکمیل تمہارے لیے عبادت بنا دی جائے گی، اور اللہ نہ کرے اگر تم نے اپنی خواہشات کی تکمیل ناجائز طریقے پر کی تو یہی خواہشات کی تکمیل تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رسوا کرے گی اور قیامت کے دن عذاب سے دوچار کرے گی۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اس فضیلت سے ہمارے بھائی آج جن کی شادی کے سلسلے میں آج تقریب ہے، الحمدللہ کل وہ اس رشتے سے منسلک ہونے والے ہیں۔ میں دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خوشیوں میں چار چاند لگائے اور ان کی آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی سے زیادہ مبارک، زیادہ اچھی، زیادہ صاف ستھری فرمائے، ان کے رشتے پر اپنے کرم کی مہر لگا دے اور ان کے ذریعے صبح قیامت تک کے پیدا ہونے والی نسلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عاشق رسول بنائے۔ دوران بیان کوئی خطا لفظی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے اور ہم سب کو شریعت مصطفیٰ کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔